بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ حکومت کو ایک ٹف ٹائم تو دیا جا رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ریلیز کا ایک سکیجول آیا ہے یہاں پہ، وہ ریلیز کتنا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہیں. کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا پی ڈی ایم ہو یا کوئی بھی کسی بھی فورم پہ اگر جماعتیں مل کر بیٹھتی ہیں تو ان کا ایک لانگ لاسٹنگ امپیکٹ نہیں رہا. کوئی نہ کوئی ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں امنگس دا اپوزیشن پارٹیز، اور وہاں پہ ایک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. سو الٹیمیٹلی وہ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے، اس میں گیپ آ جاتا ہے اور ایک سچویشن بن جاتی ہے. سو ہر مرتبہ حکومت کو ایک ریلیف مل جاتا ہے ان ون وے اور دی ادر. دس ٹائم if they are serious, if the opposition parties are serious, so are they going to give like a tough time to the government? Yes or no? اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اینڈ سیکنڈلی، کیا اس وقت حکومت گرانا مقصد ہے؟ اور اگر حکومت گرتی ہے، سپوزڈلی، میں نے پہلے بھی کہا، پچھلے ہفتے بھی کہا کہ اگر حکومت گرتی ہے تو پھر اس کو سنبھالے گا کون؟ obviously people in the corridors of power right now، یا جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ یا اپر ہاؤس یا لوور ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی یہ سوچیں گے جناب کہ اس وقت حکومت سنبھالنا ایک مشکل کام ہے. اور لیکن دین اگین اگر الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں تو ول دے گو فار الیکشنز؟ اور اگر الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو کیا امیجیٹلی 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشنز ہو پائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. سو اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں بڑی قابل احترام ہنا بٹ صاحبہ مسلم لیگ نون سے، حافظ حمداللہ صاحب JUIF سے، قادر خان مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی سے، امجد علی خان نیازی صاحب PTI سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اگر مرد حضرات کی یہاں پہ میجورٹی زیادہ ہے اور سب کی اجازت سے میں چاہوں گا یہ کہ بی بی سے پہلے بات کر لی جائے، تو میرے خیال میں کسی کو کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے. پکی بات ہے نا؟ کوئی اعتراض نہیں. بڑی مہربانی آپ لوگوں کی. آپ نے جناب کم از کم یہاں پہ پروگرام کے شروع میں ہی ایک کنسنسس تو دے دیا آپ نے. ہنا بی بی، would you guys, I'm talking about Muslim League Noon, what are the options in hand? آپ کیا یہاں پہ ارلی الیکشنز کی بات کریں گے؟ حکومت کو واقع ہی گرانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں؟ واٹ ایگزیکٹلی آر یو پلاننگ جی؟ تھینک یو، آپ نے مجھے پہلے بولنے کا موقع دیا. سب سے پہلے تو میں آپ کے شو پہ جو اسما شرازی کے اگینسٹ کیمپین چلائی جا رہی ہے PTI کے ٹرولز کی طرف سے، اس کی شدید طور پہ مذمت کرتی ہوں. میں نے اسما شرازی صاحبہ کا کالم پڑھا، اور آپ کو ہی پتہ ہے وہ ایک ایوارڈ وننگ جرنلسٹ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ نہ ہی انہوں نے کسی کو اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کیا، نہ کوئی نام لیا. تو اس طرح کی کیمپینز کو ہمیں اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے. آسما شرازی ہو یا کوئی بھی جرنلسٹ ہو آپ کی طرح بھی، ان کا فریڈم ٹو اسپیک، اس کو ہمیں پابند نہیں کرنا چاہیے. اور کسی بھی حکومتی ترجمان کو نہیں چاہیے کہ بلو دا بیلٹ کامنٹس یا کوئی ان پہ پروپیگنڈا کی جائے. تو سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹرانگلی کنڈیم دیٹ آن دس شو. سیکنڈلی، بالکل رانا صاحب آپ کے بھی شوز پہ اور بھی بہت میڈیا کے لوگ بھی PDM کو اور اپوزیشن کو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ اپوزیشن اور PDM نا اپنا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں کر رہی. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ فرسٹ آف آل تو ہم کہیں گے کہ ہم نے ایک یونیفارمٹی شو کی ہے، اور PDM پہ ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں. تو آئی تھنک کہ PDM ہیز گیون اے پلیٹ فارم کہ جس پہ ہم عوام کے ایشوز، اسپیشلی مہنگائی، انفلیشن، بے I'm sorry I'm روزگاری. cutting you over here. That includes People's Party also? دیکھیں پیپلز پارٹی اپنے طور پہ انہوں نے پروٹیسٹ سٹارٹ کیے ہیں، اور ان قریب ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی بھی PDM کا پارٹ ہوئے گی. بیکاز دیکھیں اگر عوام کے ایشوز کو ریز کرنا ہے تو ساری اپوزیشن کا سنگل گول ہونا چاہیے عوام کے ایشوز ریز کرنا. تو آئی تھنک آل اپوزیشن پارٹیز ول بی ٹوگیدر آن دا پلیٹ فارم آف PDM. اور ہمارے جو پروٹیسٹ اور ریلیز ہوئیں گی جو ساری ڈسٹرکٹس لیول سٹیز میں ہوئیں گی، اس میں PDM کے جو سینئر لیڈرز ہوئیں گے، ہماری پارٹی کے لیڈرز اور باقی پارٹی کے لیڈرز بھی ضرور ہوئیں گے. اور آئی ایم شیور میڈیا بھی وہاں پراپرلی کور کرے گا. بیسکلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جیسے دیکھا ابھی اکانومسٹ کی رپورٹ آئی، اس میں پاکستان کا 4th نمبر ہے
کہ مہنگی ترین جو ہے ہماری ملک میں چیزیں ملتی ہیں. آپ نے بھی شاید کی ہوئے گی ریڈ اس رپورٹ کو. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ شروع میں جب ان کے حکومتی ترجمان آتے تھے وہ کہتے تھے کہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہے, مہنگائی PMLN کی وجہ سے ہے. پھر چلے ان کا نیریٹو چینج ہوا, انہوں نے کہا کہ مہنگائی ہے ہی نہیں, پاکستان سستا ترین ملک ہے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عالمی منڈی کی وجہ سے. چلو ایک فیکٹر عالمی انٹرنیشنل پرائسز ہوئے گا, لیکن باقی چیزیں ان کی انکمپٹنسی اور ان کی کرپشن ہے. تو آئی تھنک اس ٹائم پہ ہم ایز اپوزیشن ساری پارٹی شوڈ بی یونائٹیڈ ٹو ریز دا وائس should be فار united, or you پیپل کہ ہینا بی بی یو آر سیئنگ کہ should be united, should be. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوگی. سو واٹ ایگزیکٹلی از دیر اے کنفیوژن اوور ہیئر ریگارڈنگ پیپلز پارٹی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی دے جب اناؤنس کریں گے دے ول بی پارٹ آف دا پی ڈی ایم. But as of now they are not, right? ان لوگوں نے اپنی سولو at the moment they're not, you also know, but very soon we'll give you the announcement that they will be. اوکے ہینا, میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. ساری پارٹیز نے کنسنسس ڈیولپ کر لیا ہے کہ اپوزیشن میرا سوال تھا یہ ہینا, وہ سب اکٹھے ہوئے گی عوام کے ایشوز کے لیے. ہینا میرا ایک سوال تھا, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس گورنمنٹ, اینڈ اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس گورنمنٹ آر یو گائز لائک سیریس ٹو ٹیک اوور؟ دیکھیں پہلا سٹیپ ہے کہ ہم عوام کے ایشوز ریز کریں, اور عوام کے ایشوز جب لوگ باہر نکلیں گے تو اس حکومت کو شاید کچھ شرم آ جائے, اور ان کو کچھ شرم ہے آ جائے. روز یہ کوئی نہ کوئی اجلاس کال کر لیتے ہیں, اور عمران خان کے اجلاس کال کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے مہنگائی اور بڑھ جاتی ہے. تو پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عوام کی آواز بنیں, ہم پروٹیسٹ اور ریلیز کریں, اور میڈیا ہمارے ساتھ پارٹ ہوئے گا تاکہ عوام کے جو ایشوز ہے وہ اپوزیشن ایک یونائٹڈ فرنٹ But right now, as of now you don't want to like get rid of the government immediately. انشاءاللہ will be the long march. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی کچھ چیزیں چینج ہو جائیں گی. تو لیٹس سی, ایونچوئل گول از فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس جعلی حکومت کو گھر بھیجنا ہے. جو عوام کی حقیقی نمائندگی کر سکتی ہے حکومت وہ آئے. جعلی حکومت کو اب عوام جو ہے وہ اور برداشت نہیں کر سکتی. انفلیشن 12.66% پہنچ گئی ہے, لو انکم گروپ کی انفلیشن ریٹ 14.66% ہے. تو عوام جو ہے وہ اب اور برداشت نہیں کر سکتی. اوکے, I'll get back to you جی. میں آپ کے پاس آتا ہوں ویری کوئکلی. مندوخیل صاحب, پیپلز پارٹی حصہ بنے گی اس سارے احتجاج کا, یا آپ اپنی سولو فلائٹ لیں گے؟ اینڈ سیکنڈلی, جیسے اپنا ماڈس اپرینڈی ہینا آگے رکھ رہی ہیں کہ فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی کریں ایشوز کو, اور اس کے بعد جا کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں. بٹ یو گائز ول بی ود دیم, یس اور نو, آن دیٹ پرٹیکولر پلیٹ فارم؟ یس اور نو تو کٹہرے میں ہم نے بڑا کھیلا ہے, تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں اسما بی بی کے خلاف جو مہم چل رہی, شرمناک مہم, اور امید بھی نہیں کیا جا سکتی ہے جس طرح الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے لوگ چھوڑے گئے, جس طرح میڈیا کنٹرول اتھارٹی بنائی ہے, گڈ نے ٹھیک دیا, جس طرح انہوں نے 26,000 ملازمین کو بے گھر کر دیا, امید تو خیر نہیں کی جا سکتی ہے. سوال آپ کا پی ڈی ایم کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے, آپ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور محترمہ صاحبہ بھی اس بات کی کریں گے کہ قومی اسمبلی یا سینٹ کے فورم پہ ہم ایک ہیں, باہر نہیں ہے ایک. نہیں دیکھو اس کی بھی وضاحت کروں, ہم ایک ہے. اگر جہاں میڈیا کنٹرول اتھارٹی کا بل ہے تو پورے پی ڈی ایم میں جتنی پارٹی یا اپوزیشن میں جتنے لوگ ہیں وہ سب موجود تھے اس میں. پھر مزدوروں کے حوالے سے سب ایک تھے. آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب, مولانا اسد صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ سب پیدل آئے تھے میڈیا سے اور مزدوروں سے خطاب کرنے کے لیے. اب جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہم ایک نہیں ہے, گو کہ ہمارے مورچے دونوں حکومت کے خلاف ہے, لیکن اس فورم پہ ہم ایک نہیں ہے. اس میں
जो माजी की बातों में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, जो बात हुई है उसमें अगर वो एक कमरे के अंदर उसको तय किया जाते, इनकी गिले शिकवे हो सकते हैं, हमारे भी गिले शिकवे थे, तो वो जो बात शोकास तक पहुंच गई तो उससे थोड़ी सी एक दूरी आ गई। तो मैं समझ रहा हूँ ऐसी दूरी नहीं है जो वापस नहीं हो सकती है, उसके ऊपर भी तरीकाकार होता है। क्या उसके लिए भी तरीकाकार चीज़- क्या है उसका? देखिए आप क्या चाहते क्या? देखिए हम तो सिर्फ इतनी चाहते हैं कि भाई हम आपके से अगर आगे नहीं है, आपसे अगर बड़े नहीं है, तो आपसे छोटे भी नहीं है, हम आपके बराबर के। ओके, तो शोकाज आपको नहीं देना चाहिए। चलो वो तो हो आपको गया। वैसे अब क्या देखो, करें? अब उसके लिए अगर कोई निदामत है उस हवाले से, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हमारी क़यादत उसको रिफ्यूज़ करेगी अगर निदामत हो। और अगर निदामत नहीं हो और ताने मजीद मिल रहे हो तो फिर तो मुश्किल है कि उस ओके, तरफ फिर जाना। मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़रा न्यायी साहब की तरफ से, न्यायी साहब पहले आपको प्रेशराइज किया जाएगा, जो अभी मुझे समझ आ रही है बात पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और हिना बीबी जो कह रही हैं वो भी, तो इलेक्शंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इलेक्शंस होने चाहिए। अगर इससे पहले ही, मतलब मैं कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, आई डोंट हैव अ इंटेल, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट देन अगेन अगर इससे पहले ही किसी वक्त असेंबलियाँ ही तोड़ दी जाए तो फिर क्या इलेक्शंस हो पाएंगे? और क्या वाकई 3 महीने 6 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्शन हो जाएंगे या फिर लम्बा काम चुकिया जाएगा? मुबशर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं इंतशार के जो टोला है, ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहता है, इनका और कोई मकसद नहीं है। अच्छा, और इनके हाँ, एक मकसद इनका है कि इनका जो ज़ाती एजेंडा है, बाकी इनका अवाम का एजेंडा नहीं है, इनका जो ज़ाती एजेंडा है कि इन्हें डील भी चाहिए और इनको डील भी चाहिए। ये सारा जो शाखसाना है, ये सिर्फ एक बात के लिए कि हमें जो है वो रिलीफ मिल जाए किसी तरीके के साथ, हम लोगों को साथ मिला लें और लोगों के अंदर जो है वो ये उनके कोई न्यायी साहब हमदर्द कौन नहीं सा है रिलीफ कि चाहिए ने? मतलब रिलीफ क्या इन्हें अपने केस, मतलब नून लीग, ये अपने केस, मेरी गुजारिश ये तो अपने सुनिए केस, न्यायी साहब, मेरी छोटी सी गुजारिश से सुन लो। मतलब रगड़ा ते खा बैठी नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, मौलाना साहब भी, हुण केड़ी डील ते केड़ी ढील? ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਡੀਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਡੀਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि जी महंगाई जागीर है। वाले डील, अभी जागीर अभी तरीन वाले डील, अभी कौन सा डील कौन सा? मैं अभी पूछूं हिना से और अपने भाई से कि इनको पता है कि आज वेजिटेबल्स के क्या रेट थे। अब आटा जहां सिंध गवर्नमेंट पता नहीं अब रिलीज अभी तक नहीं कर रही थी कर या चुके कर हैं। रही है, तो उसकी वजह से ये आप बता नहीं थे कि प्रोविंस में ये बैठे हैं और पिछले 3 मेरे ख्याल में कंसेक्टिव जो इलेक्शन वहां से जीत रहे हैं और ये अपने बारे में जो कीमतें खुद नहीं कंट्रोल, जहां पंजाब में आटा की रेट जो है वो 1100 जो है वो तोड़ा है और सिंध के अंदर जो है वो 400 चलो 500 ये तो ज्यादा फिर है। ब्लेम गेम में हम चले जाएंगे। न्यायी साहब मैं आप मुझे हाँ हाँ हिना, आप कुछ ऐड करना चाह रही हो? हिना दी छोटी सी गल सुन लीजिए जी। मैं यही करना चाह रही जी। हूँ। चले उनकी बात कंप्लीट करने दे, फिर मैं कर दूंगी। इन्होंने महंगाई से मेरे से क्वेश्चन किया और कादिर महमूद दुखेल साहब, तो जब मेरी बारी आएगी तो मैं इनको बता दूंगी कि लास्ट 6 मंथ्स में जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें शौकत तरीन साहब जितनी देर में थे, उसमें जो प्राइसेस हैं 20 किलो आटे की थैले के अंदर 210 रुपए का इंक्रीज है। Okay. चीनी में 3.2% कल खुरम दस्तगीर साहब मेरे साथ इसी किसी तरह शो में बैठे मटन हुए की थे। प्राइस पे 100 रुपए का इंक्रीज है। चीनी जो है हमारे टाइम में 55 रुपीस पर केजी ठीक थी, है। खुरम अब दस्तगीर 110 साहब से कल ऊपर है। बता रहे इसी थे तरह कि 90 आटा रुपए किलो मैंने 35 रुपए इस्लामाबाद पे में मिलता खुद था, आटा अब 70 खरीदा। रुपए पर किलो अच्छा, पे चलें। मिलता है। और सब्जियां सब बहुत महंगी हैं और 12.22% जो है इन्फ्लेशन रेट है। और यूटिलिटी कि स्टोर्स पे अपना भी रेट चीजें क्या आपके जो चले नॉर्मल उस रेट पे चलते, उस रेट को खरीदने वाली चीजें हैं मजीद ना, वो डिस्कस बहुत करते हैं। महंगी हैं। मैं तो जरा बिल्कुल जी, सब्जियां भी अगर एक फैमिली जो है जिसने रात को अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है तो ना 300-400 आपने की उनको सब्जियां गई है बाजार कभी लेके। गई है कब रेट है आपके पास? मैं रेट अभी ही दे आपको रही शेयर कर देती हूँ। हिना ही तो रेट दस रही है। बड़े मखसूस और रिलायबल उनके आदमी हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के, वो पैगामात लेके आ रहे। कोई झुकाव हो रहा है पीपल्स पार्टी का पीडीएम के आने की तरफ या नहीं जी? हाफिज साहब,
آپ کے پاس پیغامات، میری انفارمیشن ہے، دس از اے انٹیل آئی ایم شیئرنگ ود یو، آپ کے پاس پیغامات آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پیغامات آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں، اور ان کے ایک بڑے مخصوص اور ریلائبل ان کے آدمی ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے، وہ پیغامات لے کے آ رہے ہیں۔ وہ پیغامات ٹھیک ہے آپ شیئر نہیں کریں گے ہم سے، ڈیفینیٹلی نہیں کریں گے، بٹ دین اگین کوئی تھوڑا سا کوئی جھکاؤ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے آنے کی طرف یا نہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رانا صاحب۔ سب سے پہلے تو میں عاصمہ شرازی کے بارے میں جو سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں، جو طوفان بدتمیزی، جو ایک خاتون کی کردار کشی ہو رہی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے دانش کے مطابق، اپنے تجزیے کے مطابق ایک کالم لکھی ہے، اور کالم کس نے شائع کیا؟ لندن میں کسی اخبار نے شائع کیا، غالباً جو میری معلومات ہیں یہاں بھی ہوگا۔ اس کے نتیجے میں طوفان بدتمیزی، گالیاں، پتہ نہیں کیا کیا زبان استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور جس طرح ہم پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہم نے مسترد کیا، حکومت کے خلاف ہم کھڑے تھے میڈیا کے ساتھ، میڈیا کی آزادی کے ساتھ، لہٰذا ایک خاتون کی حیثیت سے، ایک لکھاری کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس سلسلے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے خیر کی توقع نہیں ہے، ادب کی، تمیز کی توقع ہے نہیں، کیونکہ ان کی سٹرکچر ایسا بن چکا ہے، پتہ نہیں کہاں کس فیکٹری سے ان کی تربیت ہوئی ہے کہ اس میں ادب اور احترام اور عزت کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے۔ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں نا، 126 دن کی کنٹینر پر کھڑے ہو کے کس کو گالیاں نہ دیں؟ کیا مختلف چینلز پر پتھر باری نہیں ہوئی؟ گالیاں نہیں پڑی صحافیوں کو؟ کیا پارلیمنٹ پر حملہ نہیں ہوا؟ کیا پارلیمنٹ کو دوبگاٹ نہیں بنایا؟ کیا 18 گریڈ آفیسر کی ادھر مار پیٹ نہیں ہوئی؟ کیا پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ نہیں ہوا؟ جس نے ایک نے مبارکباد دی کہ ہم پہنچ گئے، ایک نے دوسرے نے مبارکباد وصول کی، وہ دونوں، ایک پرائم منسٹر میں بحثیت پرائم منسٹر بیٹھا ہے، دوسرا ایوان صدر میں بحثیت پریزیڈنٹ، آپ ریاست بیٹھے۔ جس آدمی نے یہ کہا کھڑے ہو کے کہ جلاؤ گراؤ پتہ نہیں کیا کرو، وہ آج وزیر داخلہ بن چکا ہے، اور ہمیں آداب اور اخلاقیات پی ڈی ایم کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو سکھا کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، اگر تم نے قانون ہاتھ میں لینا تو قانون آپ کو ہاتھ میں لیں گے۔ وہ بے شک ایک کام کرے، ایک کام وہ کرے، کل نہ پرسوں ترسوں، ایک ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد اسلام آباد میں مارچ ہوگا، مظاہرہ ہوگا، میں بھی نکلوں گا، شیخ رشید بھی آ جائے، وہ تو قانون کی علامت ہے۔ وہ کیسے ایک پروٹیسٹ کو، ایک احتجاج کو، زندہ آباد و مرد آباد کو وہ کیسے روک لیں گے؟ میں دیکھتا ہوں اس کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شیخ رشید صاحب کو تھریٹ دے رہے ہیں؟ نہیں، میں ایک سیاسی جمہوری زبان استعمال کر رہا ہوں، دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے رہا ہوں، وہ آ جائے، سامنا کرے کہ ہمارے پروٹیسٹ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیے، ہم وہ زبان استعمال نہیں کریں گے کہ جلاؤ گراؤ ان کو نکالو کو، یہ زبان ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ پلان گیلی ہو گئی، ایک خاتون کو تم نشانہ بنا رہے ہو۔ اچھا، دوسری بات ہے عام لوگ بھی نہیں کرتے ہیں، رانا صاحب، عام لوگ بھی نہیں کرتے ہیں، وزراء کرتے ہیں، ان کی مشیر کرتے ہیں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میں جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، اس پر میں آ رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ رہی، آج وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کا حصہ ہے۔ جس ایشو کے خلاف ہم کڑے تھے، ہمارا ایک کمٹمنٹ تھا پی ڈی ایم میں تمام جماعتوں کا، بشمول پیپلز پارٹی کی، آج بھی پیپلز پارٹی کی وہی رائے ہے کہ آئین کی عملداری یہاں نہیں ہے، پارلیمنٹ عضو معطل ہے، فیصلے آرڈیننس کے ذریعے ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی نہیں ہے۔ حافظ صاحب آپ کو پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ کے طریقہ کار سے تو پارلیمنٹ چھوڑ دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی چاہت یہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ رابطے ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، مولانا مجھے پتہ نہیں ہے اس کا، پچھلے دن بھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اس میں ذکر ہوا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے رابطے کیے۔ فرض کرے اگر وہ پی ڈی ایم کا حصہ بننا چاہتی ہے تو ایک معمولی سی خلش پیدا ہوئی، ہمارے مطابق وہ ایک غیر معمولی چیز نہیں تھی، صرف ایک چیز کی وضاحت طلب کی تھی کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے، وہ کر سکتے تھے، پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پر آ کے اس کی وضاحت کر سکتی تھی، نہیں کیا۔ آپ ادھر یہاں پہ آ رہے ہیں، اسلام آباد میں آ رہے ہیں
کہ نہیں آ رہے؟ کیا کر رہے دیکھیے ہیں؟ ہم نے پوری ملک میں تحریک شروع کی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی شروع کی ہے، پی ڈی ایم کا بھی فیصلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی پوری پاکستان میں مختلف اضلاع میں اگر مختلف ہیڈ کوارٹرز میں سپوزڈلی احتجاج ہے. حافظ صاحب اگر آخر last- ہاں جی حافظ صاحب سپوزڈلی جی جی اگر سپوزڈلی آپ حکومت گرانا ہی چاہتے ہیں نا، ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں، حکومت گرانا چاہتے ہیں، تو کیا پھر آپ حکومت چلانا بھی چاہتے ہیں؟ چلا سکیں گے حکومت؟ دیکھیے اس حکومت کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. جب ریاست کو عوام کی سپورٹ آپ حاصل لوگوں نہ کو ہے ہو، حاصل؟ میں آ رہا ہوں، جب ریاست کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی پھر وہ ریاست ہی نہیں چل سکتی. اچھا دیکھیں نا، جب 65 کی جنگ میں قوم ریاست کے پشت پر کڑی تھی، جنگ ہم جیت گئے. لہٰذا قوم حکومت کے ساتھ نہیں ہے، قوم پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. اوکے، چل پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. بالکل پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. اگر یہاں پہ پہلے ہی اسمبلیز کو توڑ دیا جاتا ہے، وزیر اعظم سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر کوئی ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے ایسی، میں ان کا پروگیٹو ہے، وہ اگر اسمبلیز ہی توڑ دیتے ہیں تو پھر سپوزڈلی اگر یہاں پہ پہلے ہی اسمبلیز کو توڑ دیا جاتا ہے، وزیر اعظم سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر کوئی ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے ایسی، میں ان کا پروگیٹو ہے، وہ اگر اسمبلیز ہی توڑ دیتے ہیں تو پھر امجد صاحب نے کوٹ کیا شیخ رشید کو کہ انتشار، تو ان کو کس نے کہا ہے کہ ہم نے انتشار پھیلانا ہے؟ ہماری تو ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ہم تو عوام کے نمائندے ہیں. حقوقی جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں وہ پی ایم ایل این اور باقی اپوزیشن پارٹیز. اصل میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے، آئی ایم انٹروڈنگ یو، لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر الیکشن جو ہیں اگر کوئی بھی جیت جائے تو وہ کہا جاتا ہے الیکشن ٹھیک ہے، وہ جماعت، وہ پارٹی، وہ شخص، اشخاص کہتے ہیں جناب الیکشن ٹھیک ہوئے، بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوئے. جو ہار جاتے ہیں وہ شور مچا دیتے ہیں. تو اس سینیریو سے کیسے نکلا جا دیکھیں، سکتا میں ہے؟ آپ کو یہ نہیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ حکومت عوام کی حقیقی نمائندگی کر سکتی تو اتنی ملک میں مہنگائی نہ ہوتی، اتنی انفلیشن نہ ہوتی، بیڈ گورننس نہ ہوتی، پاکستان 4th نمبر پہ نہ آتا مہنگا ترین آؤٹ چل آف 43 کنٹریز. اچھا. ٹھیک ہے، تو ایک اور پھر اگر عوام نکل رہی ہے تو ان کو اس سے ہم اپوزیشن کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ان کی حقیقی نمائندگی نہیں کر سکتے. دوسری بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ آر ٹی ایس بٹھا کے کیسے ان کو اور جہانگیر ترین صاحب کا جہاز یوز کر کے کیسے پنجاب میں حکومت بنائی گئی. لیکن میں نے امجد صاحب کی ایک بات کرنی تھی جس پہ آپ نے بھی ان سے کویسچن کیا کہ جو اپوزیشن ہے وہ ریلیف مانگ رہی ہے. تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو نیب کی آرڈیننس انہوں نے پاس کی اور انہوں نے جو اپنے وزراء کو، اسپیشلی ان وزراء جن کا نام آیا ہوا ہے پنڈورا پیپرز میں، ان کو انہوں نے این آر او اور ریلیف دینے کی کوشش کی. تو ہم تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے گزرے ہیں، ہمارے تو سارے کوئی بھی بندہ ہم پی ایم ایل این میں ایسا نہیں ہے جس کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہ ہویا ہو. تو ریلیف کی بات نا یہ اپنے وزراء کے لیے کرے، ہمارے لیے نہیں کرے، اپنے وزراء اور اے ٹی ایم کے لیے. تیسری بات جی کمپلیٹ کریں ہنا بی بی آپ. نہیں، تیسری بات یہ ہاں بالکل کائرہ صاحب نے، آپ نے شاید ان کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی کہ ہم عثمان بزدار کے لیے نو کانفیڈنس موشن کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. تو بالکل رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ جو ستارہ رہنما ہیں ان کا بندوبست کریں تو ہم سٹارٹ کریں گے. تو میں آپ کو اب بتاؤں کہ اس وقت ساری اپوزیشن ٹوگیدر ہے. یہ حکومت جو ہے وہ اب آگے نہیں چل سکتی کیونکہ عوام جو ہے وہ ہم لوگوں کو. What you're saying is کہ you'll go for the no confidence move against the Chief Minister of Punjab, right? This is what you're saying. میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس پہلی چیز ہے پروٹیسٹ اینڈ ریلیز. سیکنڈ چیز ہے جو پیپلز پارٹی نے کہا ہے قائرہ صاحب نے کہ نو کانفیڈنس موشن، اگر یہ ہمیں پیپلز پارٹی یہ کر دے کہ ان 17 ارکان جو ضرورت ہے تو وائی ناٹ، وی کین تھنک اباؤٹ دیٹ. آگے لانگ مارچ کا بھی پلان ہے. تو بالکل 17 لوگ آپ دے رہے ہیں تیار ہے اور ساری پی ڈی ایم اور اپوزیشن ٹوگیدر ہے. اب یہ جعلی حکومت جو ہے نا اس کا ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بعد فریش الیکشن ہوں گے اور عوام کی قادر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ 17 لوگ آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن میرا نہیں خیال ابھی دیں گے آپ، میرا نہیں خیال. کوئی ایسا ہی ہے جلدی سے ویری کوئکلی میں نیائی صاحب. نہیں، مجھے تو اس سوال پہ اس مطالبے پہ بڑی حیرت ہے. کیا ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے خلاف
جو اپوزیشن نے ووٹ آف نو کانفیڈنس 2-3 مرتبہ جمع کیا ہے, ہاں تو کیا وہ تعداد پورے تھے یا ہم نے 17-20 لوگ دینے تھے وغیرہ وغیرہ؟ یہ کون سا شرط ہے؟ تو اسی سے تو ہم اقرا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر اس وقت بات مانی جاتی تو شاید آج پنجاب حکومت نہیں ہوتی. اور نہیں، لیکن آپ میں نے سمجھ قائرہ رہا صاحب کا لیٹسٹ بیان نہیں سنا. سن لے قائرہ بی صاحب نے ابھی دیا ہے. سن لے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کر دیں گے آپ کو 17 دیکھیے ارکان ابھی پر. دیکھو بی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ سارے فگرات میں آج بلوچستان حکومت سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نہیں اکثریت. وزیر اعلیٰ کے پاس 17 ہے اور اپوزیشن کے پاس 36 ہے یا 40 ہے, پھر بھی ایک رسک ہے وہ اگلا بیٹھا ہوا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کوئی آپ کو سارے جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں پتے آت میں نہیں ہوگا, یہ ایک کوشش ہے. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے نا, آپ کو بتائے نا ان کی پروپوزیشن تھی, ہم نے تو آنسر کیا ان کو. سن لیں, آپ کو پہلا موقع دیا گیا تھا, ہمیں بھی تو بولنے دیں. بات یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے نہ کوئی ٹائم ہے, نہ کوئی لمٹ ہے, نہ کوئی نمبرنگ ہے آپ کسی اوپر سے. لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ یہی تو ہم پہلے دن سے چیخ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں, ناکام ہو جائیں گے پھر کریں گے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کل جو مہنگائی ہے, آج کو میم سن لے, مجھے سن دیکھیں, 17 بھی ارینج کر لیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ رانا صاحب ہماری تلخ گفتگو سے فائدہ اٹھا لیں. نہیں میں نہیں فائدہ اٹھاؤں گا. بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی آپ لوگوں کی شرط تھی کہ آپ کی تو پنجاب میں 7 ہے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. آج آپ نے 17-10 اور ہمارے سر پہ رکھ دیا ہے, تو آپ کی سندھ میں تو ایک بھی نہیں ہے. پھر آپ نے کہا سندھ اسمبلی سے پورے استعفے دے دے, تو وہ ہم نہیں بات کرنا چاہ رہے. کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کی نیت صاف ہے. اور حکومت یہ گر سکتی ہے, اس وجہ سے گر سکتی ہے کہ خود نیازی صاحب سن رہے ہیں, ان کی قومی اسمبلی میں بہت سارے لوگوں کا نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں, وہ حکومت کے خلاف تقریر کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جہانگیر ترین میں میر عالم خان, نور عالم خان, اچھا ٹھیک ہے, پتہ ہے اس کو سب کا ہو رہا ہے. آگے آفتاب جہانگیر, میجر طاہر, اچھا بہت سارے نوری, مطلب اچھا اب یہ ہوتا ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ہمیں حکومت کے لوگ بھی توڑنے پڑیں مجھے گے یہ یہاں پہ جو ہم توڑ سکتے ہیں. what I can assess over here is کہ آپ کے اور آپ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ نہیں ہے. اب آپ کے سامنے نا, ہاں یہ شرطیں کیوں رکھ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, میں ذرا نیازی صاحب آر او الیکشنز کس نے کہا تھا آپ کو بھی پتہ ہے. اس سے پہلے جناب کیا ہوا کیا نہیں ہوا, پہلے الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس ہونے سے پہلے ہی کہا گیا کہ ہم نے اپنی کیبنٹ بنا لی ہوئی ہے. سو مینی تھنگس. ناؤ ونس اگین اب عمران خان صاحب کے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی جو حکومت بیٹھتا ہے 2-3 سال گزارتا ہے, جس کی بھی حکومت ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, نون لیگ کی ہو, 2-3 سال کے بعد اس کا گراف گرنا شروع ہو جاتا ہے, ٹف ٹائم ملنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ دین اگین ووٹ آف کانفیڈنس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ ابھی ایک پیج پہ نہیں ہے. کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سگنل ضرور ملا ہوا ہے کہ شاید ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کوئی نہ کوئی حصہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید مل جائے, الیکشن سے پہلے کے بعد. عوام کے درمیان ہے پیپلز پارٹی, ایسا ہے یا مبشر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس پہلے بھی عمران خان نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے انہیں ذرا سا بھی شک پڑا کہ ہم ایک جو ہے الیکشن سینٹ کے اندر جو سوری میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کی فوراً میں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جی آیا نو یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے چیف منسٹر کو کہیں چلا اپنے ارکان کو پوری رات روک کے سن لو پھر دیکھیں سن لیں تھوڑا سا برداشت پیدا کریں تو ان کو وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالی شکست ہوگی, کچھ نہیں کر سکتے. باقی ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشن ہیں, صبح ہم کہتے ہیں کہ جی ایک الیکشن تھا, اس کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہارنے والی پارٹی ہمیشہ ایک الزامات لگاتی رہی ہے, تو آئیں ہم ایک ایسے نظام کی طرف بڑھیں جہاں پہ کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, مجھے میرا ووٹ کو چھینا گیا یا وہ چوری نظام کیا. ہے کون سا, وہ کون سا ہے؟ ہم تو کہیں کہ الیکشن ہے. ریفارمز جو ہیں وہ اس کے اندر آئیں, اپنی آپ ڈیبیٹ کریں یا آپ سجیشن دیں, پروپوزلز لے کے آئیں, ویلکم آئیں. لیکن ڈیبیٹ تک تو چھوڑا ہی نہیں, آپ نے ڈبا سامنے رکھ دیا, بولے اس کو مانو نہیں تو ہم زبردستی کرائیں گے. کس نے کہا؟ یہ پی ٹی آئی نے کہا نا کہ ان کے وزیروں نے کہا کہ یہ ڈبا پڑا ہوا ہے, ان کے آپ آئیے بیٹھے صاحب سن لیں, جی سن لیں نا, پھر آپ جو ڈبے کی بات بعد میں کریں گے. ہم نے تو آپ کو کہا کہ آپ کے پاس کوئی لاجیکل
کب کہا؟ کوئی ڈبیٹ ہے، کوئی چیزیں ہیں، کب کہا تو آپ آپ نے؟ آئیں، ویلکم، ہم آپ کی پرپوزلز کو ایکسیپٹ رانا صاحب کریں میں گے. تھوڑا سا آپ کو نہایت صاحب درست کروں، کب کہا آپ نے؟ یہ جو ہے مندو خیال صاحب حوصلہ کریں، نہیں نہیں تو کب کہا ہے نا، آپ غلط بیانی تو نہ کریں نا، آپ سچی بات بتا دیں نا. آپ نے تو کبھی نہیں کہا، آپ نے ڈبہ سامنے رکھ دیا بولا ہم اسی سے کرائے، تم کچھ بھی ڈبے ہی کرو. نظر آتے ہیں کیونکہ ہمیشہ آپ نے ڈبوں کے اشارے جو ہے نا بھائی آپ اس جو ملک کے بات اندر کر رہے جو ہو، ہے آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہو، کچھ ایسی بات ہو تو کہ ہمارے نالج میں آپ کہہ رہے ہم نے کہا، آپ نے ہاں، کب لیکن کہا ذرا وہ آپ نے تاریخ تو و دن تو بتا دیں آپ. پریزائڈنگ آفیسر ہی غائب کر عمران دیے. خان سے باہر آ جائیں نا آپ لوگ. جی نیاز صاحب، جسکا کے آپ الیکشن باہر میں آ جائیں اور پریزائڈنگ تسلیم آفیسر ہی کریں کہ غائب ہمیں کر شکست دیے، ہوئی تھی. 20 کے 20. جناب وہ آپ کی سوچ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو الیکشن ریفارمز کے اندر جو ہے ان کو کہا ہے کہ آ جائیں. پھر آپ دیکھیں ان کی سوچ ہے کہ جی ہم ان کے وہ بندے توڑ لیں گے، کوئی بھی چاہنے والا نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار نہ رہے. اور پھر کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن جو پہلے ہارس ٹریڈنگ کا یہ چھانگا مانگا کی پرانی سیاست کرتے رہے ہیں، کبھی مری کی سیاست کرتے رہے ہیں، تو اب کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ بندے توڑ کے جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں یا فائنانس بل کے اندر جو ہے وہ آپ دے ہی نہیں سکتے. پہلے کانسٹیٹیوشن پڑھیں پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. آپ ایک سنجیدہ میرے خیال میں پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور وہ دوسری بھی ہماری بہن آپ جو کے ہے اپنے فگر وہ پرانی بھی ہو تو کیا پارلیمنٹ کریں گے؟ ایم پی سے. آپ دیکھ لیں نا، آپ پہلے ہم نہیں قانون توڑیں گے، سے آپ دیکھ کا لیں اپنا نا. فگر ہی پرانی ہوگا. اچھا مبشر او صاحب، اللہ آپ خیر نے ایک کرے بڑی گا، کہیں انٹرسٹنگ نہیں بات جانے کی والے. آپ ویلکم، آپ میں آئیں، ہنا آپ بی بی، میں مقابلہ ایک کریں، منٹ آ آپ رہا ہوں آپ کے بیٹھے. پاس. لیٹ نیازی جی صاحب کمپلیٹ تھی، نیازی صاحب مجھے کمپلیٹ کریں. کمپلیٹ کرنے تھے. مبشر بھائی میں نے پہلے کہا کہ ان کے جو مفادات ہیں، مفادات کے تحت کبھی بھی جو ہے وہ زیادہ تھے. جو چیز برائی پہ ہو نا، برائی کس وقت وہ زیادہ لمبی نہیں چلتی اور نہ چل سکتی ہے. یہی تو ہم انہوں کہہ نے رہے ہیں. آج پاکستان میں دیکھیں، میں صرف 2018 میں ایک بات کروں نیازی گا، صاحب 2018 میں کے جتنے بھی معذرت کے ساتھ نیازی صاحب ایک آپ کو انٹرپٹ کروں گا. مفادات کون سے ہیں؟ میں اگر پیپلز پارٹی کی بات کروں تو ان کے مفادات تو مفادات ایک ہی میری ایک ہے. چھوٹی سی گزارش نیازی صاحب، میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر مفادات کی بات کی جائے تو ان کے جو زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں وہ تو یہ چاہتے تھے کہ سندھ میں ٹرانسفر ہو جائے. سندھ والا کیس وہ پنجاب میں چلا رہے ہو، یہاں پنڈی پہ میں چلا رہے ہو. وہ تو یہاں پہ چل رہے ہیں. تو وہ خورشید تو شاہ صاحب کی آج ضمانت ہوگی سپریم کورٹ سے، تو 2 سال سے بیٹے سمیت جیل کون میں سے تھا. مفادات وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا. یا آپ جے آئی ٹی کا ریفرنس دے رہے ہیں، جے آئی ٹی جو بنی تھی، کیا مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں آپ کو مفادات کیا ہیں ان کے. مفادات صرف پیپلز پارٹی کے بتا سے دیں، مراد نون لیگ کے پھر بعد میں بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے، کیونکہ ہمارے دور پہ تو کوئی کیسز نہیں بنے نا، بنے تو ان کے اپنے ادوار میں بنے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے ادوار میں آئے. ابھی ٹی ٹیز جو ہیں ابھی کھلی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ہمیں کیسز سے ریلیف ملے ہم نہیں اور چاہتے. جو ہے ہم یہاں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے ہم ہی نہیں نہیں. چاہتے. آپ لگا لو زور جتنا لگانا ہے. یہ مولانا ہم صاحب نے کو تو ریلیف زور چاہیے. نہیں لگایا. آپ نے لگانا ہے جتنا زور لگا لو نا، ہم عدالتوں سے ہم انصاف نے لیں نہیں گے. لگایا. یہ کیسز آپ کے پرانے ہیں، ہم نے پرانے نہیں ہیں بنائے. تو اچھا، آپریشن تو آپ کرا رہے. عادی فریال کو رات 12 بجے آپ نے جیل میں ڈالا. جو ہے خورشید شاہ کہ صاحب کو آپ کے politics دور پہ میں آپ نے بند کی ہے، آپ آج 2 سال کورٹ- بعد ضمانت ہوگی، وہ بھی سپریم کورٹ سے. آپ نے زرداری صاحب کا کیس سندھ میں پریمیسز وہی ہے، بینک وہی ہے، وٹنس وہی ہے. آپ نے پنڈی میں چلانا چلا لو اور زور لگا لو. آپ کیا ہم کر نے سکتے ہو؟ تو نہیں 3.5 سال کے چلانے بعد نا. کک تو آپ آپ نے اداروں وصول نے کیا ہی چلانے نہیں. ہیں نا. آپ یہی جتنے تو کیس اصل بنانا کی چاہو رول بنا ہے. لو. آپ کو یہ آرڈیننس لینا پڑا خود مبشر، اپنی وجہ سے، مسئلہ اپنی یہی پہ رسوائی ہے سے کہ بچنے یہ کے لیے آپ نے چاہتے ہیں آرڈیننس کہ بنا ہم یہ اداروں لایا. کو روک دیں. ہم چاہتے ہیں ہم اداروں کو نہیں روکتے. اچھا اداروں کے یہ اوپر تو نہیں ہے چڑھائی کہ کرے ہم ہو کو آپ. اداروں کو پش کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے اچھا اوپر چلے، پریشر ڈالا جائے جیسے اور الیکشن جو کمیشن ہے پہ آپ ڈال ہماری رہے جو ہو، پروسیڈنگ ہے وہ رک جائے اور ہم اپنے جیسے تحت کل جو ہے الیکشن کمیشن کو چاہے آپ آگ اپنے لگانے کی سوچ رہے ہو. لوگوں آج کو شوکاز ملا خرید ہے اس لیں، کو چاہے سواتی کو. مار دیں، چاہے کچھ بھی کریں. یہ ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا جتنے بھی اوکے. کیسز ان کے پچھلے ادوار نیازی صاحب جہاں سے یہ بری نہیں میں ہوئے، ذرا بلکہ الحمدللہ ٹیکنیکل حافظ صاحب کے گراؤنڈز پاس کے جاتا ہوں. اوپر میں جو پھر ہے ہنا بی بی کے پاس جاؤں گا. ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ بری ہوئے تھے. حافظ صاحب مبشر صاحب، آپ نے نا بڑی انٹرسٹنگ بات کی. جی آپ نے کہا کہ ہر حکومت کا کچھ ٹائم گزارنے کے بعد نا گراف گرتا ہے. تو مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ. یہ پہلی حکومت ہے 74 ایئرز میں جن کا گراف اوپر ہی نہیں گیا. جب سے آیا گراف نیچے سے نیچے ہی گرتا جا رہا ہے. ہمارے ٹائم تو میں عذاب کا تو 2018 گراف میں نیچے ہوتا ہے، 5.8 عذاب کا جی کس ڈی نے پی والا تھا. اوپر جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے میں جی رانا صاحب، بات یہ ہے ہنا بی بی، اگر مجھے اس تھوڑا موقع حکومت دیں. کا گراف اوپر گیا ہی نہیں. تو بابا ہم نے وہ پوری 5.8 جی ڈی پی ہینا چھوڑا. ہینا اس بی بی وقت ہینا GDP بی آپ کو نظر آ 3.3 ہے. جائے درمیان میں ہینا بی بی cross اچھا چلے، border میں میں حافظ صاحب کی ایک بات سن لوں. حافظ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوگی، فکر نہ کر. کیا کہہ رہے ہیں فکر نہ آپ؟ کر، آپ نیازی پرانی صاحب تنخواہ پہ کام ذرا کریں گے. ریپیٹ کریے گا، کیا بولا آپ نے؟ آپ فکر نہ کریں. میں نے خواہش پہ کہا پابندی نہیں ہے. 2023 میں بھی پاکستان تحریک خواہش پہ انصاف کوئی کی پابندی گورنمنٹ نہیں آئے ہے. گی
ये पुरानी तनख्वाह पे काम करें। ख्वाहिश पे कोई पाबंदी नहीं है। इमरान खान का इसके बाद शेख चली की तरफ कहानियां बनाते रहो, कोई फर्क नहीं नाम भी कोई पड़ता। लेना अभी नहीं तो बचा। बचा लो ना, दरमियान में बलूचिस्तान कौन- हुकूमत आपकी 25 तारीख को गिर रही है। मुबश्शिर साहब मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी। जी। आपने कहा कि हर हुकूमत के 2 से 3 साल के बाद ना ग्राफ नीचे गिरता जाता है। हाँ। ये अकेली हुकूमत है 74 इयर्स में माशाल्लाह जिसका ग्राफ ऊपर गया ही नहीं, नीचे ही गिरता गया है। अच्छा, चलिए, जीडीपी देख ले 5.8 से स्टार्ट हुआ था उस पे हमारे आता टाइम में हूं। 2018 में। facts and figures पे मैं- जीडीपी 3% है, इन्फ्लेशन हमारे टाइम में मैं उस पे आता हूं, 4% हिना थी, बीबी अब आता हूं, मैं जरा 12 हाफिज साहब की एक बात सुन 14% लूं। है। हाफिज नहीं, साहब, डॉलर नहीं, मुझे पहले मेरी बात कंप्लीट करने दे। डॉलर 100 रुपए पे छोड़ के गए थे, अब है ना, हमें 173 मौका का देते हैं डॉलर या है। नहीं देते हैं? कर्जे ये इन्होंने मौका देते हैं। बहुत करीब कर दिए, एक सारे प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया करके और कहते हैं मफादात की धर्म बात जितने करते भी हैं। थे, आपने सही कहा, मफादात। हिना इनके बीबी इधर एक मफादात नया को काम आटा शुरू हो गया है। बचाने के लिए, हिना चीनी बीबी, चोरों आप को सुन बचाने रही हैं? के लिए, मेहमान हो, आपका रिंग रोड बीच में स्कैंडल बोल को हिना बचाने बीबी, के, आप बात नहीं सुन LNG रही। चोरों को बचाने के और हिना अद्वियात बीबी, के चोरों को बचाने के। हिना तो बीबी, ये आप बात कहते नहीं हैं सुन ना, रही। जो हाफिज लोग साहब की बात तो मफादात सुन की ले हिना सियासत करते बीबी। हैं, वो लंबा नहीं हिना होते, बीबी। तो बिल के इसके हाँ। बाद हाफिज साहब की इमरान बात खान तो का सुन नाम ले भी हिना सुनने के बीबी। लिए तैयार नहीं होएगा। हाफिज साहब क्या कह रहे हैं हिना बीबी, वो हिना तो सुन बीबी ले। बात सुनिए, मैं भी बताएं बोलने आप। का हक रखता हूँ, फिर मैं पीडीएम का तर्जुमान हूँ तो आपका भी तर्जुमान हूँ, थोड़ा हमें भी मौका दे दे। हाँ। आप कहते हैं कि ये चले हुकूमत, चले हाफिज साहब आप बात करें। हाँ देखिए बीबी, बात ये है, आपने एक लफ्ज़ बार बार पीटीआई के बारे में इस्तेमाल किया, उनकी हुकूमत में कि ये हुकूमत ऊपर गई ही नहीं है। ये हुकूमत कैसे ऊपर जाएगी? ये हुकूमत ऊपर कैसे जाएगी? इस हुकूमत, इस पार्टी में कौन लोग हैं? ये सारे वो लोग हैं माजी की हुकूमतों पर, माजी की पार्टियों पर ये तनकीद करते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है। इनके कैबिनेट में 17 वज़रा वो है जो मुशर्रफ के कैबिनेट में थे। इनके कैबिनेट में वो लोग हैं जो जरदारी साहब के कैबिनेट में थे। इनके कैबिनेट में वो लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब के कैबिनेट में थे। सारे मौसमी परिंदे हैं। इसलिए जहाँ दाना, पिटाई का फार्मूला ये है, जहाँ दाना वहाँ ठिकाना, जहाँ से इशारा वहाँ सर बसुजदा, ये इनका बुनियादी उसूल है। इसलिए ये एहतिसाब की बात करते हैं राना साहब, इनका एहतिसाब तो पिट गया। कहाँ है एहतिसाब? इनके दाएं बाएं आटा चोर नहीं बैठा है, चीनी चोर नहीं बैठे, मेडिसिन चोर नहीं बैठे, पेट्रोल चोर नहीं बैठे, LNG चोर नहीं बैठे। क्या इमरान खान ये नहीं कहते थे कि वो वज़ीर आज़म कैसे अपने आप का एहतिसाब करेगा उन इदारों से जो इदारे इनके अंडर है? आज आपके खिलाफ पेंडोरा बक्स निकला, उस पेंडोरा बक्स से जब हमने देखा तो वही लोग निकले जो इमरान खान के दाएं बाएं बैठे हैं। अच्छा, उसके एहतिसाब के लिए फार्मूला क्या तय किया? वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन टीम। अब मुझे बताया, चोरों का सरबराह चोरों का एहतिसाब कैसे करेगा भाई, कैसे करेगा? यह है आपका इंसाफ। आपके पास क्या तरीका है उसका इंसाफ का, कैसे करवाना चाहते हैं? मैं इनकी उसूल को अपना याद करवाता हूँ। वो कहते हैं एहतिसाब वो होना चाहिए जैसे चीनी एहतिसाब करता है। अच्छा, इनका वज़ीर आज़म खुद फ़ारन फंडिंग में तलाशी देने के लिए तैयार नहीं है। इनका वज़ीर आज़म खुद तोशाखाने में तलाशी देने के लिए तैयार नहीं है। जो भी कानून की बात करता है उन पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। काजी फ़ैज़ शाह ने कानून की बात की, चढ़ाई करने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सवालात उठाए। स्वाति ने क्या ज़बान इस्तेमाल की, फवाद ने क्या ज़बान इस्तेमाल की? वो रिपीटिशन हो रही है उसकी। लास्ट वर्ड्स हिना बीबी, वेरी क्विकली। देखिए, मैं तो अमजद खान न्याजी साहब को और बाकी पीटीआई के जितने नाराज़ अरकान हैं और इनके इत्तेहादी हैं उनको भी वेलकम करती हूँ कि पीडीएम का पार्ट बने और से जो हम एहतजाज करें, डिस्ट्रिक्ट रैलीज करें, प्रोटेस्ट करें महंगाई के खिलाफ, आप भी करें। क्योंकि अगली दफ़ा आप लोगों ने जब अपने हलकों में जाना है और जाके वोट मांगना है और अवाम ने आपको यही कहना है कि इतनी महंगाई कर ली और इतनी अद्वियात चोरी, आटा चोर, तो आई थिंक आपको भी मैं वेलकम करूंगी कि पीडीएम का पार्ट बने और कल से हमारे साथ वो उन्होंने उसको क्लैरिफिकेशन दे दी है, वो दैट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। एनीवेज जी, मैं इस यहाँ पे वाइंड अप करूँगा, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब तक अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होगी, या ओके अगर नहीं एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते ना आए, लेकिन जब तक ऑब्जेक्टिव्स इनके बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, क्लैरिटी नहीं होगी ऑब्जेक्टिव्स में, उस वक्त तक मुश्किल हो जाएगा हुकूमत को हिलाना। फ़िलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।